بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین پہنچنا اور قیام۔ مصر سے نکل کر بھوکے پیاسے اور لمبے سفر سے موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ ایک جگہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک چشمے پر ایک حوض ہے جہاں کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ قریب ہی آپ نے دیکھا کہ دو عورتیں ہیں جن کے پاس بکریاں تھیں۔ وہ پانی کے قریب اپنی بکریوں کو روکے ہوئی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ آپ نے بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ وہ بولی کہ جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا لیتے ہم نہیں پلا سکتی، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان سب کو ہٹایا اور بکریوں کو پانی پلایا۔ دونوں عورتیں واپس گئیں اور سارا قصہ اپنے والد کو سنایا۔ دونوں عورتیں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرماتے ہوئے آئیں اور کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں کیونکہ آپ نے جو ہمارے بکریوں کو پانی پلایا اس کی اجرت دے سکیں۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ عمل کوئی اجرت کے لیے نہیں کیا، لیکن ان کو سخت حاجت تھی، اس لیے آپ ان کے ساتھ چل پڑے۔ گھر پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا کہ آپ ان کو مزدوری پر رکھ لیں کیونکہ یہ طاقتور بھی ہیں اور ایماندار بھی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا اور مہر کے عوض 18 سال مزدوری کو کہا، اور یہ بھی کہا کہ اگر 10 سال کرے تو بہتر ہے اور احسان ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے۔ اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں۔ 10 سال پورے کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وطن مصر جانے کا ارادہ کیا اور اپنے بیوی کو ساتھ لیے واپس چلے۔ سفر کے دوران سردی کافی تھی، اندھیری رات تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور پہاڑی پر ایک آگ دکھائی دیا۔ وہ اپنی بیوی کو بولے، میں آگ لاتا ہوں تاکہ سردی سے بچا جا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ کوئی آگ نہیں تھی بلکہ ایک درخت سے نور نکل رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے۔ جب اور قریب ہوئے تو اس میں سے آواز سنائی دی۔ یہ آواز اللہ رب العزت کی اپنے بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ میں تمہارا پروردگار بول رہا ہوں۔ پھر آواز آئی، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے جس سے ٹیک لگاتا ہوں اور اپنے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی فائدے ہیں۔ پھر حکم ہوا، اسے نیچے زمین میں ڈال دیں۔ یوں ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی نیچے گرائی، وہ سانپ میں بن کر دوڑنے لگا۔ یہ دیکھ موسیٰ علیہ السلام پیٹھ پھیر کر بھاگے، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ ڈر مت اور اس لاٹھی کو پکڑ، ہم دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو پکڑا تو وہ لاٹھی بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، اپنے ہاتھ کو اپنے گربان میں ڈال۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب ہاتھ باہر نکالا تو آپ کا ہاتھ سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرعون اور اس کی قوم کے طرف جا، یقیناً وہ بہت شرکس اور نافرمان ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میری زبان کی گرہ کھول دے اور میرے کام میں آسانی فرما، اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ فرعون کو دین کی دعوت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور فرعون کے محل پہنچے۔ محل کے درباروں نے آپ کو اندر جانے نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں قاصد ہوں، یعنی پیغام لے کر آیا ہوں، تو درباروں نے اندر جانے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دین کی دعوت دی تو فرعون نے کہا کہ تیرا رب کون ہے؟ جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ آسمانوں اور زمین کے تمام چیزوں کا رب ہے۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے تمام درباریوں سے مخاطب ہو کر کی تھی۔ پھر فرعون بولا، اگر تو اپنے وعدے میں سچا ہے تو نشانیاں پیش کر۔ اب موقع آ گیا تھا کہ وہ دونوں معجزے پیش کیے جائیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر رکھ دی تو وہ اژدہا بن گیا، اور اپنے گریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ فرعون نے کہا، یہ تو سوائے جادو کے اور کچھ نہیں ہے، اور کہا کہ تمہارے مقابلے میں بھی مشہور جادوگروں کو لاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت کا انتظار تھا کہ سب سے سامنے دعوت پیش کی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلے کا دن مقرر ہوا۔ فرعون نے ماہر جادوگروں کو منتخب کیا اور یہ بھی اعلان کرایا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جادو سے ہرائے گا اسے مالا مال کر دیا جائے گا۔
مقابلے کا دن آ پہنچا۔ لوگ ایک میدان میں جمع ہونے لگے۔ 40 جادوگروں کی جماعت میدان میں حاضر ہوئی۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے تم ڈالو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ پہلے وہ ڈالیں۔ چنانچہ جادوگروں نے اپنے پاس جو رسی اور لکڑی تھی اسے زمین پر ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ رسیاں حرکت کرنے لگیں۔ لوگوں کی نظروں پر جادو کر دیا، گویا کہ وہ رسیاں صاف دکھنے لگیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے وحشت محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ یقیناً تو ہی غالب آئے گا اور تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے اسے زمین پر ڈال دے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی لاٹھی زمین پر ڈالا تو ایک اژدہا بن گیا اور تمام جادوگروں کی رسیوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ جادوگروں کا ایمان لانا۔ جب جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا بلکہ ایک اللہ کے طرف سے ہے۔ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور بولے، میں تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ جب فرعون نے دیکھا کہ سارے جادوگر ایمان لے آئے ہیں تو بولا کہ میرے سے بنا پوچھے تو نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کیسے لا سکتے ہو؟ اور کہا، موسیٰ علیہ السلام نے تم سب کے اوپر بھی جادو کر دیا ہے۔ پھر بولا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کٹوا کر کھجور کے تنوں پر لٹکوا دوں گا۔ اس پر جادوگروں نے جواب دیا، تجھے جو کرنا ہے کر ڈال، ہم تمہیں کوئی ترجیح نہیں دیتے اور تو سوا دنیا میں ہمیں سزا دینے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ چنانچہ فرعون نے انہیں سزا دینے کا حکم دیا۔ فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے قوم پر 9 معجزے عذاب کے نازل کیے، جیسے کہ ٹڈیوں کا عذاب، خون کا عذاب اور میڈکوں کا عذاب وغیرہ۔ فرعون اور اس کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کے لیے کہتی تو موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے تو وہ عذاب ٹل جاتا، لیکن پھر وہ شرکسی اور نافرمانی کرنے لگے تھے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل جا۔ بنی اسرائیل کی کل تعداد 6 لاکھ تھی۔ صبح جب فرعون کو یہ معلوم ہوا تو اس نے ان کا پیچھا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لیے بحر احرم کے کنارے پہنچے۔ جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو فرعون اور اس کا لشکر پیچھا کرتے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ پیچھے فرعون اور اس کا لشکر اور آگے سمندر کی اونچی لہریں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ پانی پر اپنی لاٹھی مارو۔ جو ہی آپ نے لاٹھی ماری تو سمندر میں راستہ بن گیا اور پانی پہاڑوں کی طرح کھڑی ہو گئی۔ سب کے سب اس راستے سے باہر نکل گئے۔ اب جیسے ہی فرعون اور اس کا لشکر پانی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ سمندر میں راستہ بنا ہوا ہے۔ پہلے تو فرعون ڈرا کہ یہ کیا ماجرا ہے، لیکن پھر اس نے اپنے گھوڑے اور لشکر کو لے کر اس راستے پر داخل ہوا۔ ادھر بنی اسرائیل کا آخری آدمی سمندر سے نکل رہا تھا اور دوسری طرف فرعون کا آخری آدمی سمندر میں داخل ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی جا ملا اور فرعون اور اس کا لشکر پانی میں غرق ہو گئے۔ جب فرعون ڈوب رہا تھا تو کہنے لگا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوئی، کیونکہ موت کے آخری وقت میں جب فرشتے دیکھنے لگتے ہیں تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرعون کی فوٹو۔ فرعون کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا اور آج بھی فرعون کی لاش مصر کے عجیب گھر میں موجود ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے واقعے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔